عزت کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش، بالاخص ان بزرگان کے لیے جنہوں نے ان پاکیزہ بنیادوں کو استوار کیا، ان کی بلندی درجات کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فأولئک یدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت مشیتک هم الفائزون۔ بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آپ کی خدمت میں رب تعالیٰ کی مقدس کلام کی سورہ مبارکہ مومن کی آیت کا ایک حصہ، اسے سرنامہ کلام قرار دیا۔ اس میں میرے پاک پروردگار کا پاکیزہ ارشاد ہوتا ہے،
تم میں جو بھی عمل صالح کرے گا شرط یہ ہے کہ اس کے صالح عمل کے ساتھ ساتھ وہ مومن ہونا چاہیے، تو اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں ایسے شخص کے لیے انعام جنت ہے۔ یہ یاد رکھنا مومنین، جنت انعام ہے، اور انعام اللہ اسے عطا کرتا ہے جو انعام لینے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی مثال لے لیں، آپ کا بچہ سکول میں پڑھتا ہو، پورا سال سکول نہ جائے، کتابیں نہ اٹھائے، اور آخر سال میں استاد اس کے ہاتھ میں ایک ٹرافی، ایک تمغہ، ایک سرٹیفکیٹ تھما دے، شاید آپ لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک لیں گے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے ضرور کیسا سکول ہے، نہ بچے نے پڑھا، نہ بچے نے کتاب کھولی، نہ بچے نے امتحان دیا، اور پھر بھی اسے انعام مل گیا۔ تو آپ ایسے انعام کو بھی رد کریں گے، ایسے سکول کو بھی ریجیکٹ کریں گے؟ تو مومن اور علی والے اور حسین والے ذرا خیال کرنا، جب تو دنیا کے ایک شخص سے ایسا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے تو علی سے بغیر عمل کے جنت کا مطالبہ کیسے کرنا؟ پھر جس کو اللہ نے جنت بانٹنے کے لیے مقرر کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں حدیث پوری سنا دوں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، یا علی، اللہ نے کچھ فضیلتیں تجھے ایسی عطا کی ہیں کہ جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، لیکن کچھ فضیلتیں تیری ایسی بھی ہیں جو عطا تو مجھے ہوئی ہیں لیکن اللہ نے اس میں تجھے شریک بنا دیا۔ پھر پیغمبر خدا نے فرمایا، یا علی، ان فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ لیوائے حمد میرے رب نے مجھے عطا کیا تھا، اٹھانے والا تجھے علی کو بنایا ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے حوض کوثر مجھے دیا تھا، پلانے والا تجھے علی کو بنایا ہے۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی چابیاں مجھے عطا کی تھی، بانٹنے والا تجھے علی کو بنایا ہے۔ تو میرے دوست، نہ اس میں کوئی دو راہہ ہے، نہ اس میں کوئی دوسرا نظریہ ہے۔ لا یجوز احد الصراط، سوائے کہ مورکہ ابن حجر مکی موجود ہے، پہلے خلیفہ کی روایت ہے، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی اس وقت تک پل صراط سے نہ گزر سکے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہ۔ لیکن یہ معیار سمجھنے کی ضرورت ہے، آخر علی ہی کو کیوں رب نے جنت بانٹنے کے لیے مقرر کیا؟ کوئی اور اس منصب پہ کیوں نہ آ سکتا تھا؟ یہ شرف رب نے علی کو کیوں عطا کیا؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی بھری کائنات میں واحد علی ہی عدالت کی اس منزل پر فائز تھا کہ جس کے بارے میں رب کو بھی یقین تھا کہ علی وہی فیصلہ کرے گا جس کا تقاضا عدل کرے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات میں؟ اور یہ آپ کے نعرے، یہ آپ کی صلواتیں اور یہ آپ کی داد بتا رہی ہے کہ گلی چنگی ہے تو انہوں لگی چنگی ہے، بات بھی سچی ہے۔ تو آئیے سچی بات سے ذرا اپنی بات کو اور آگے لے جاتا ہوں۔ رب نے علی کو ہی کیوں مقرر کیا؟ کسی اور صحابی کو آخر ایسا تو نہیں تھا، سب تو ایک جیسے نہ تھے، پیغمبر کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے۔ تو اس کا سب سے خوبصورت جواب یہ ہے، جتنے بھی نیک ہو جائیں زندگی کا کچھ حصہ تو کہیں گزارا تھا۔ کائنات میں واحد علی تھا جس کا آغاز بھی توحید سے ہوا ہے اور جس کا اختتام بھی توحید پر۔ اور اس لیے میرے مولا کو اہل سنت بھائیوں کے ہاں بھی کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ علی کائنات کی واحد شخصیت ہے جس کا سر ایک لمحے کے لیے بھی
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا ہے۔ علی پیدا ہوا تب بھی اللہ کا گھر ملا، علی دنیا سے گیا تب بھی اللہ کا گھر ملا، علی نے پہلا سجدہ کیا وہ بھی اللہ کو کیا، علی نے آخری سجدہ کیا وہ بھی اللہ کو۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ تو توجہ رکھیے گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مولا علی کو میرے رب تعالیٰ نے جنت اور جہنم بانٹنے پر قرار دیا ہے؟ اور یہ یاد رکھنا، شاید ہم اسی سادگی میں اس بات کو بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھ لیتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کوئی تجزیہ کار نہیں ہوں، لیکن یہ بات ایک پیغام حق ہے اپنی نسل کی تربیت کے لیے، عزادار بھائیوں کی تربیت کے لیے، حسینیوں کی تربیت کے لیے، علی والوں کی تربیت کے لیے۔ اور مومنین یاد رکھنا، اگر حسین کی مجلس میں تیری تربیت نہ ہو سکی تو پھر کائنات میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو تیری تربیت کرے گی۔ یہ اللہ کی عطا، اللہ کی نعمت، اللہ کی طرف سے فیض اور برکت والی وہ سب سے عظیم یونیورسٹی ہے۔ نہ رنگ کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، نہ تعلیم کی قید ہے، نہ زبان کی قید ہے۔ جتنا جس کا معیار ہے وہ آ کر اپنا معیار بتاتا جائے، حسین اسے عطا کرتا چلا۔ اللہ اکبر، یا علی یا کل سمجھ آنی پی میرے دوستوں بزرگوں؟ تو یہ یاد رکھیں، آج کی جو ٹاپک جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جنت انعام ہے، جنت انعام ہے۔ اس گل نو ذرا سمجھنے دی کوشش کرنی۔ میرے عزیز بھائی آئے ہیں مجلس میں، بیٹھ جائیں تاکہ میں اپنی بات، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی مومن آئے ہیں، مومن کا کام ہے، کوئی پہلے آ رہا ہے کوئی آخر آ رہا ہے، جیسے جیسے جسے موقع ملتا ہے آپ کی توجہ ذکر اہل بیت کی طرف ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی گزرے کوئی آئے کوئی جائے آپ کی توجہ نہیں ہٹتی نا، اسی طرح جب ذکر اہل بیت ہو تو آپ کی توجہ نہیں ہٹنی چاہیے، اس لیے کہ نماز بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ، لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کے ذکر کو ہی قرآن عبادت کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آل محمد کی ذات بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے ہیں اب میری بات پر؟ تو یہ بات سمجھیے گا، جنت انعام ہے۔ ایک لوگ آپ نیاز پکاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور اس نیاز کو ہی رواج دیں، اور جب کسی مولانا ذاکر کو بھی کچھ دیں تو اسے بھی نیاز سمجھ کے دیا کریں، اور جو آپ سے کہے کہ جناب علی ہمیں فیس چاہیے تو اس کو کہو بھیا تجارت کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں، حسین کی عزاداری کو تجارت کا ذریعہ مت میرا خیال ہے ناراض ہو گیا میری اللہ، یہ بالکل کہہ دیں، اور آپ کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ کیا پاکیزہ لفظ تھا جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، نظر اللہ نیاز حسین، یعنی مرکز اللہ ہے اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ حسین ابن علی۔ تو ان لفظوں کو رواج دیں، اور میں کہا کرتا ہوں دوستو، جب آپ نیاز خود اس کو محسوس کیا کریں، اپنے دلوں میں گہرائیوں میں ڈوب کر، آپ کی عقیدت آپ کی محبت بہت بڑی ہے، لیکن اس کو ذرا گہرائی میں ڈوب کر سمجھا کریں کہ جب آپ فیس بولتے ہیں تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب آپ نظر اللہ نیاز حسین کہتے ہیں تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مجھے آپ کی کیفیتوں کا تو نہیں پتا، لیکن جب میں اپنے ہاں یہ بات کرتا ہوں تو پھر میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب کوئی فیس کہتا ہے تو تجارت کی بدبو نظر آتی ہے، اور جب کوئی نظر اللہ نیاز حسین کہتا ہے تو مودت اہل بیت کی خوشبو آتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ بدبو کے متلاشی ہیں یا آپ آل محمد کی مودت کی خوشبو کے متلاشی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کوئی شیعہ ایسا نہیں ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ میرے ہی حصے میں آل محمد کی مودت کی خوشبو
جو چاہتے ہو مل کر خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات۔ میرے دوستو، میں جو عرض کر رہا تھا کہ جنت انعام ہے، جنت نیاز نہیں ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھ گیا کہ جنت انعام ہے، نیاز کا فلسفہ اور ہے، انعام کا فلسفہ اور ہے۔ نیاز میں قابلیت نہیں دی جاتی، بلکہ سچ یہ ہے کہ نیاز کھلائی ہی مجرم کو جاتی ہے تاکہ وہ جرم سے توبہ کر کے حسین بنے۔ نیاز کے بارے میں جو میرا عقیدہ ہے وہ یہی ہے، ہر کس و نقص کو کھلاؤ، اپنے کو کھلاؤ، غیر کو کھلاؤ، اس لیے کہ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو نیاز پکاؤ اسے رزق حلال سے پکاؤ، حرام کو نیاز حسین میں شامل نہ کرنا، وگرنہ حسین تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ حسین پاک ہے، حسین طیب ہے، حسین طاہر ہے، حسین پاکیزہ ہے، حسین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا وارث ہے، اور حسین نہیں چاہتا کہ میری پاکیزگی میں کسی کا گندا مال شامل ہو جائے۔ اس لیے جس مال سے حسین کی نیاز پکاؤ، کہیں میرے حسین نے نہیں کہا ہے تم 50 دیگیں پکاؤ، تم 100 دیگیں پکاؤ، تم 80 دیگیں پکاؤ، آدھا کلو ہی پکاؤ، لیکن پکاؤ رزق حلال سے، اس لیے کہ حلال تمہیں سیدھا حسین کے قریب لے جاتا ہے، حلال تمہیں سیدھا اہل بیت کے قریب لے جاتا ہے، حلال پاکیزگی ہے، حلال عزت ہے۔ کیوں لوگ حسین کو قتل کرتے رہے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ یہ نواز پیغمبر ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ یہ بطول کا بیٹا ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ یہ علی کا لاڈلا ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ وارث قرآن ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ اس کے گھر میں قرآن اترتا ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ رسول اسے دوشوں پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں لے جاتا ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ اس کے لیے رسول کہتا رہا حسین منی و انا من الحسین؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ یہ وہی ہے جس کو گود میں بٹھا کے رسول کہتا رہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس فاعرفوہ، اور لوگوں اسے پہچان لو، ھذا حسین ابن علی انہ لفی الجنہ محبہ فی الجنہ محب محبی فی الجنہ۔ کیا لوگ نہیں جانتے تھے کہ رسول اسی حسین کو مسجد میں حسین آتا ہے، ابا کی دامن سے پاؤں الجھتا ہے، حسین گرتا ہے، رسول خطبہ چھوڑ دیتا ہے، ممبر سے اتر کر حسین کو اٹھاتا ہے، گود میں بٹھاتا ہے، اصحاب کو متوجہ کر کے کہتا ہے لوگوں اسے پہچان لو، انہ منی و انا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے۔ کیا یہ ساری حدیثیں ان قتل کرنے والوں کو پتہ نہ تھی؟ اگر پتہ نہ ہوتی تو معاملہ اور ہوتا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ بطول کا بیٹا ہے، ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ رسول کا نواسا ہے، ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ علی کا لخت جگر ہے۔ اور یہی سوال میری آقا زادی نے امام حسین کے سامنے رکھا تھا کہ اے میرا ویر اور ماں جایا، جب تو اتنا بلند ہے کہ یہ سب تجھے جانتے ہیں، میرے نانے رسول سے تیرا تعلق جانتے ہیں، میرے نانے رسول سے تیرا رشتہ جانتے ہیں، میرے نانے رسول سے تیری محبت جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ تو نور کی وہ عظیم نشانی ہے، انہیں پتا ہے کہ تو رسول کا لخت جگر ہے، انہیں پتا ہے کہ تو بطول کا شہزادہ ہے، انہیں پتا ہے کہ تو علی کا لاڈلا ہے۔ تو پھر یہ کمینے اپنی تلواریں تیری طرف کیوں بڑھا رہے ہیں، اپنے نیزے تیری طرف کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک جواب میرے حسین نے دیا تھا، شیعہ اس جواب کو اپنے پلو پہ لکھ لے اور اپنے دل کے محبت کے خانے میں سجا لے، یہی تیرے کام آئے گا۔ اور وہ جواب کیا تھا؟ یا اختی زینب انہم مولیت بطونہم من الحرام، اے میری ماں جائی، ان کے بدن حرام سے بھر چکے ہیں۔ جب بدنوں کی غذا حرام ہوتی ہے نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ امام کا فرمان سمجھ آتا ہے۔ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑی نیاز پکا لینا لیکن حرام کا پیسہ اس میں شامل نہ کرنا۔ ایک دیگ پکا لینا، اور آپ کو بھی کہوں گا مجلسوں کے بعد لنگروں پہ تبصرہ مت کیا کرو۔ مقصود مجلس حسین تربیت ہے، روٹی تو اللہ دے رہا ہے، وہ تو کافروں کو بھی مل رہی ہے، وہ تو ہندوؤں کو بھی دے رہا ہے۔ بولو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اس زمانے میں جو یزیدی رہتے ہیں ان کو روٹی نہیں مل رہی،
اس زمانے میں جو علی ولی اللہ کے دشمن ہیں انہیں روٹی نہیں مل رہی ہے. اس زمانے میں جو حسین کی عزاداری عباس کے عالم کے دشمن ہیں انہیں روٹی نہیں مل رہی ہے. مل رہی ہے. تو پھر روٹی کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے روٹی مل رہی ہے، حسین نہیں مل رہا. روٹی اور ہے، حسین اور ہے. سمجھیے اس بات کو عزیزو. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نیاز پکائیے، ضرور پکائیے، اور اداب کے ساتھ نیاز کھائیے. ایک ایسا سلیقہ اپنائیے کہ جس سے پتا چلے کہ آپ حسین کے گھر سے تربیت پا کے آ رہے ہیں. حلال مال سے نیاز حسین کا اہتمام کریں. فضیلت نیاز کا کوئی منکر نہیں ہے. لیکن اب چلیں جس موضوع کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات، کہیں تمہید میں ہی سارا موضوع نہ چلا جائے. جنت انعام ہے، جنت نیاز. یہ ایک تصور ہے جو ہماری قوم میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید آپ جائیں گے، ایک ٹوکری پڑی ہوگی، اس ٹوکری میں ٹکٹوں کا ڈھیر ہوگا، اور مولا علی کو سلام کرتے جائیں گے اور ایک ایک ٹکٹ اٹھاتے جائیں گے اور چلے جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ علی کو عادل نہ بناتا. بات آپ کی نہیں ہے، بات علی کی عدالت کی ہے. خود سوچے. ماشاءاللہ میں ایک مثال دینے لگا ہوں. آپ کے 4 بیٹے ہوں، ایک آپ کا فرمانبردار ہو، 3 آپ کے نافرمان ہو. آپ کا کیا دل چاہے گا کہ آپ کی محبت کس سے ہو، فرمانبردار سے یا نافرمان سے؟ جب ہم جیسا گنہگار نافرمان کو پسند نہیں کرتا تو علی جیسا امام کیسے کرے؟ اور رہ گئی یہ بات، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ہم کوئی معصوم نہیں ہے. نہیں ہے، نہ علی بن سکتے ہیں، نہ علی جیسے بن سکتے ہیں، لیکن کہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں نا. کوئی منزل تو ہمارے لیے بھی ہوگی نا. ہم 1000 رکعت نوافلہ نہیں پڑھ سکتے، علی پڑھ سکتے تھے. ہم جو کی روٹی کھا کے جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، علی لڑ سکتا تھا. ہم گرمیوں کے لمبے دنوں کے روزے رکھنے ہمارے لیے مشکل ہے، علی کے لیے پسندیدہ تھے. ہمارے لیے سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں کا سجدہ مشکل ہے، علی کے لیے مرغوب تھا. خبرہ تو نہیں ہے میری بات. ہم نہیں بن سکتے. اور اسی لیے میں نے یہ جملہ شاید آپ کے ہاں یا کسی اور مجلس میں کہا تھا کہ میرے رب کو اس لیے مجھے سجدہ کرنے کو، میرے رب کا سجدہ مجھے کرنے کو دل کرتا ہے کہ میرے رب کا کمال یہ ہے اس نے بھری کائنات میں ایک ہی علی پیدا کیا ہے، وہ دوسرا علی نہیں بنا. یا علی یا علی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس فلسفے کو سمجھیے. علی عادل امام ہے اور تاریخ لکھی جا رہی ہے. لوگ جس کے عدل کو بھی پھیلائیں، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں. مصر کی یونیورسٹی کے اندر امیر المومنین پہ تحقیق ہوئی، اور یہ چیزیں سنیں اور ان کو پہنچائیں آگے لوگوں میں. محفلوں میں جا کے مجلسوں کو ڈسکس کیا کریں. اگر کسی کی مجلس کا قابل ڈسکس ہو ضرور لوگوں کو بتایا کریں کہ آج ہمیں کیا بتایا گیا علی کے بارے میں. مصر کی یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی مولا علی. ایک کتاب لکھی گئی جس کا عنوان یہ تھا کہ علی قتل کیوں ہوئے محراب مسجد میں. کیا جرم تھا علی کا؟ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں شیعہ کیا کیا تھا علی نے؟ جس کا فرمان ذیشان ہو کہ اگر مجھے 7 آسمانوں اور زمینوں کی حکومت دے دی جائے اور کہا جائے ایک چونٹی کے منہ سے اس کی خوراک کرنے والا چینو کا رب کعبہ کی قسم علی آسمانوں اور زمینوں کی حکومت کو ٹھکرا سکتا ہے، ایک چونٹی پر علی ظلم نہیں کر سکتا. بڑی سمجھ علی. اب یہ معیار کہاں گیا؟ کہیں اور نہیں ہے. بیٹھے ہوئے علی کام کر رہے ہیں بیت المال. 4 سال کا دور ہے نا علی کا. یہ بھی پچھلے سال میں اہل سنت کے بہت بڑے مفکر کا جملہ سوشل میڈیا پہ بڑا گردش کرتا رہا کہ دنیا کے 25 سکالر کو یہ ٹاسک دیا گیا رسول کے دور سے لے کر آج تک
ایسی حکومت مسلمانوں کی دکھاؤ جو عدل الہی کے عین مطابق ہو. کہا جب ڈھونڈی گئی تو 4 سال کا وہ دور ملا جو ابو طالب کے بیٹے نے گزارا تھا. یہ کمال ہے تیرے علی کا، یہ عزت ہے تیرے علی کی. اور میں یہی عرض کر رہا تھا، بیت المال کا کام کر رہا ہے علی. دیکھیں آپ کے یہاں سیاسی جماعتیں ہیں، توڑ جوڑ ہوتا ہے سیاست میں. آج اس کے ساتھ ہیں، کل اس کے ساتھ ہو گئے. حکومتیں بنتی ہیں آپ کے ملک کے اندر، تو آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی حکومتوں میں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہر آنے والے اقتدار کے ساتھ ہو جاتے ہیں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے. یہ ہے علی کے دشمنوں کا کردار. آج تجھے بتاتا ہوں علی کا کردار کیا. توجہ رکھنا میرے جملوں پر عزیزو. بیت المال کا بیٹھ کر میرا علی کام کر رہا ہے. اور روایتیں کیا کہتی ہیں کہ جب کام کر رہے تھے تو ایک گروہ چلا تیسری خلافت کے زمانے میں، جنہوں نے بہت خرد برد کیا تھا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے، میرے لفظ مشکل تو نہیں لگ رہے نا. خرد برد تو جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، خرد برد کیا تھا. اب پتہ چلا کہ علی ممبر پہ بیٹھ گیا ہے، اب خلافت. اور دیکھو کمال علی کی خلافت. جب ممبر پہ بیٹھے تو نہیں کہا آؤ جائیدادیں بانٹتا ہوں، ابو ذر سلمان کمبر آ جاؤ. نہیں، ٹوٹی ہوئی جوتی کو بانٹ رہے ہیں. ابن عباس سے پوچھتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. ابن عباس کہتا ہے مولا اتنے پیوان لگ چکے ہیں کہ بازار میں کوئی اس کا خریدار ہی نہیں. فرمایا جاؤ پھر اقتدار کے بھوکوں کو بتا دو تمہاری حکومت علی کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. لوگ آئے تھے علی کے پاس. آج نوجوان ذہنوں میں یہ خدشہ پیدا کیا جاتا ہے کیوں پھر علی نے فلاں نمبر پہ خلافت کو قبول کیا. امت آئی تھی، علی اس ممبر پہ بیٹھ جاؤ. کہا مجھے تمہارے ممبر کی ضرورت نہیں ہے. جس کو اللہ نے کائنات کا امام بنایا ہو اسے مدینے کے ممبر کی کیا ضرورت ہے. کہا علی اگر آپ نہیں بیٹھتے تو کتاب خدا اور سنت پیغمبر اور راہ پیغمبر باقی نہیں رہتی. احیاء دین کے لیے علی آگے بڑھے، دین خدا کی حفاظت کے لیے علی آگے آیا. فرمایا پھر جاؤ، میں رات کے اندھیروں میں بات نہیں کرتا ہوں، مسجد میں سب کو اکٹھا کرو. علی سب کے بیچ بیٹھ کے بتائے گا حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے. توجہ رکھنا میرے لفظوں پر. کھچا کھچ مسجد لوگوں سے بھر گئی کہ علی آ رہا ہے. اور حالت زار مسجد کی کیا تھی؟ ایک ممبر پڑا تھا جس کے 4 زینے تھے. ہر زینہ ہر دور میں استعمال ہوا. اوپر والے زینے پہ زہرا کے بابا بیٹھتے تھے، پھر پہلی خلافت، پھر دوسری، پھر تیسری. اب لوگوں میں چیمگوئیاں یہ تھی کہ علی آ تو رہا ہے، علی کہاں بیٹھے گا. میں کہتا ہوں اگر بندہ عقل مند ہو تو علی کا بیٹھنا ہی بتا دیتا ہے کہ علی کا نمبر کون سا تھا. مجھے اس میں زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنا جملہ. علی آئے، مسجد کی صفوں کو چیرتا ہوا ابو طالب کا بیٹا جب ممبر کے قریب پہنچا، تیسرے پہ بھی قدم رکھا، دوسرے زینے پہ بھی قدم رکھا، پہلے پہ بھی قدم، چوتھے زینے پہ بھی قدم رکھا، تیسرے پہ بھی قدم رکھا، دوسرے پہ بھی قدم رکھا. وہاں بیٹھا جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے فرمایا الحمدللہ حق وہاں آ گیا ہے جہاں اسے آنا چاہیے. پہلا اعلان مولا نے کیا کیا؟ نہیں کہا ابو ذر آؤ خلافت لے لو، آؤ فلاں تم گورنری لے لو. شیعہ سننا اپنے علی کا اعلان، اور اس اعلان پہ بات میں کل کروں گا. اعلان کیا تھا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض. پوچھو پوچھو علی سے قبل اس کی کہ علی تم سے جدا ہو جائے، اور یہ خیال کر کے پوچھنا علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر. پاگل قوم تھی، چھلے لوگ، کوئی پگڑی کے پیچ پوچھتا رہا، کوئی داڑھی کے بال پوچھتا رہا. روایت آیت تو نہیں ملی
لیکن ایک عالم ایک مجلس میں کہہ رہے تھے، جب کسی پوچھنے والے نے کہا مولا علی ساڑھی داڑھی دے بال کتنے، فرمایا بال بھی جانتا ہوں اور ہر بال کی مڈ میں بیٹھا ہوا شیطان بھی جانتا ہوں۔ توجہ رکھنا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات، سب کو اچھی لگ رہی ہیں تو ذرا اتنی ہی طاقت کے ساتھ مولا علی کی ذات پہ صلوات پڑھ لیجیے۔ توجہ رہے میرے دوستوں، بات کا تسلسل نہ ٹوٹنے پائے۔ علی کون ہے؟ اپنی خلافت میں بیٹھ کے اب لوگوں کے حالات بدل گئے، کہیں ابو ذر کو بھیج دیا، کہیں میسم کو بھیج دیا، کہیں مالک کو بھیج دیا۔ اب لوگوں نے کہا ساڑھی تے دال روٹی آج بند ہو گئی، علی ہمیں تو نہیں بھیجے گا۔ اور پھر ایک اعلان کیا تیرے علی نے جو سننے لائق ہے، علی کی خلافت کا پہلا اعلان، ظاہری خلافت کا پہلا اعلان، اور وہ اعلان کیا تھا؟ علی بیت المال پلٹائے گا، چاہے وہ کسی کی بیٹی کی جہیز کا حصہ ہی کیوں نہ بن چکا۔ یہ مطلب ہے بندیاں بیت المال تو دھیاں نو داجی دیتے ہیں، علی لٹائے گا۔ اور یہ آگ کی طرح بات پھیل گئی۔ اب کچھ بندے تیار ہوئے، نام میں نہیں لوں گا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات۔ ڈیر شوق ہو تو مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی سیرت امیر المومنین پڑھ لینا، آپ کو ہر شے واضح ہو جائے گی۔ میں ایک اشارہ کر کے گزرنا، کچھ بندے تیار ہوئے، اور تیار کیوں ہوئے کہ یا علی آؤ علی سے بات کرتے ہیں کہ علی پچھلیاں گلاں چھڑ دے، اگلا معاملہ ہم تیرے ساتھ بہت ٹھیک کریں گے، جیسے تو چاہے گا تیری حکومت میں ہم ویسے ہی دیں گے۔ یہ شیطان کی پہلی چال تھی، اور اندازہ کرو کمینہ کھیل بھی علی کے ساتھ رہا۔ آگے مولا بیٹھے ہوئے بیت المال کا کام کر رہے ہیں، اور بیت المال کا کام کرتے کرتے جب آئے تو کہا یا علی آپ سے بات کرنی ہے۔ مولا نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ جو بات تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو میرے بھائیوں، کوئی ذہن ادھر ادھر نہ ہو، یہ کمال کا جملہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ذہن اس کو لے کر جائے۔ کہا یا علی آپ سے بات کرنی ہے۔ فرماتے ہیں جو بات تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو وہ ذاتی بات ہے یا قومی بات ہے؟ علی ہے کہ گل ہے اے ذاتی گل تے قومی گل کیا مانا؟ کہا یہ دیا دیکھ رہے ہو، یہ جو تیل والا دیا چل رہا ہے اسے دیکھ رہے ہو، یہ بیت المال کے تیل کا ہے۔ بات قومی ہے تو اسی روشنی میں کروں گا، بات ذاتی ہے تو اپنا دیا جلاؤں گا، پھر تم سے بات کروں گا۔ وہیں سے الٹے قدموں پلٹ کے کہنے لگے جو بیت المال کے تیل میں غلطی نہیں کرتا ہے وہ ہماری غلطیوں کو معاف کیسے؟ توجہ رکھنا دوستو، کیا معیار ہے تیرے علی کا؟ ہجرت کی شب پیغمبر خدا نے علی مولا کو بلایا، خدا نے حکم دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس علی سے تم نے جنت لینی ہے اس علی کا معیار کیا ہے، تاکہ تمہیں معیار علی بھی سمجھ آ جائے اور جنت کے لینے میں تیاری بھی آسان ہو جائے گا۔ برائے تو نہیں بیٹھا، میرا موضوع یہی ہے۔ پیغمبر نے بلایا یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ کل بھی یا پرسوں میں نے عرض کیا، کل عرض کیا تھا نا، کیوں سو جاؤں یا رسول اللہ، میں تو 1000 رکعت نوافلہ پڑھتا ہوں۔ علی کیوں پڑھتا ہے؟ کہ رب کی رضا کے لیے۔ کہ علی آج محمد جانتا ہے کہ رب کی رضا ہی یہی ہے کہ تو محمد بن کے محمد کے بستر پہ سو۔ اے ملا تمہیں کیوں چڑ ہوتی ہے کہ ہم علی کو نفس پیغمبر کہتے ہیں؟ ہم سے نہ لڑ۔ محمد علی کو محمد بنانے والا خود محمد ہے۔ علی سو گئے اور فرماتے ہیں 63 سالہ زندگی میں جتنی میٹھی نیند مجھ علی کو محمد کے تلواروں کے بستر پہ آئی ہے اتنی میٹھی نیند کبھی نہیں۔ علی تو سو گئے،
پیغمبر نے خاک پھینکی، آنکھیں اندھی ہوئی، پیغمبر چلے گئے اور جنہاں نال ونجنا ہی ہوئی ٹر گئے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ جانے والے گئے، علی سو گئے. جب کافر اندر داخل ہوئے تو آتے ہی انہوں نے چادر کو کھینچا اور چادر کے نیچے ابو طالب کے شیر کو پرسکون لیٹے ہوئے پایا. پوچھنے لگے علی محمد کہاں ہیں؟ کہاں گئے محمد؟ اب دو جواب تھے عقلاً تاکہ دنیا میں بیٹھے ہوئے. دو جواب تھے. ایک جواب یہ تھا کہ پیغمبر چلے گئے اور دوسرا جواب یہ تھا کہ مجھے پتا نہیں. یہ گل بڑھ سکتی ہے. میں مثلا یہاں بیٹھا ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے کہ فلاں کہاں ہے تو میں دو ہی باتیں کہوں گا، یا مجھے پتا نہیں یا مجھے پتا ہے. لیکن دوستو علی کتنا حکیم تھا، نہ فرمایا کہ مجھے پتا نہیں، نہ فرمایا کہ مجھے پتا ہے. اگر فرماتے کہ مجھے پتا نہیں تو یہ جھوٹ تھا، اور امام جھوٹا نہیں ہوتا اور جھوٹا امام نہیں ہوتا. اور اگر فرماتے کہ مجھے پتا ہے تو رسالت کو خطرہ تھا. اور میں کہتا ہوں شیعہ اب بھی بتا، کیا تو رب کا سجدہ ادا نہیں کرے گا شکر کے طور پر کہ اللہ نے تمہیں کتنا حکیم امام عطا کیا ہے؟ ایسا دندان شکن جواب دیا، نہ امامت پہ حرف آیا نہ رسالت پہ حرف آیا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا تم ہوتے کون ہو مجھ سے محمد کے بارے میں پوچھنے والا؟ تمہیں جرأت کس نے دی ہے؟ کیا تم نے میرے حوالے کیا تھا؟ اب دشمنوں کے دانت ہو گئے کٹھے، اب نکل گئے منہ لٹکا کے باہر. اور ملک العلماء کے جملے ہیں، جب باہر نکلے تو اکرما نے کہا کہ دیکھو علی سے لڑائی ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ علی کے بچپن سے علی کی جوانی تک ہر شے جانتے تھے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ لڑائی تو ممکن نہیں ہے اس کے ساتھ. پھر کیا کریں؟ وہی جو شروع دور سے شیطان کرتا آ رہا ہے. کہ ہم نے امانتیں دی تھی محمد کو. گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی؟ ہم نے امانتیں دی تھی محمد کو. کیا کیا محمد نے؟ لے گیا امانتیں. چلو علی سے بات کرتے ہیں. محمد کے بستر پہ سویا ہوا جو علی ہے تو علی حساب دے گا. اس کا مطلب یہ ہے او مسلمان حیا کر. ابو جہل کا بیٹا جانتا تھا کہ علی نفس محمد ہے، تجھے نہیں پتا چلا کہ علی نفس محمد؟ ابو جہل کے بیٹے کو پتا چل گیا اور کہا اگر محمد کی جگہ بھی علی سویا ہے تو پھر پوچھتے ہیں علی سے. جب اندر داخل ہوئے علی کا وہی سکون ہے، وہی اطمینان ہے. آ کر کہنے لگے علی ایک بات تو بتاؤ، یہ تمہارے محمد نے کیا کیا؟ یہ تمہارے پیغمبر نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ہماری امانتیں لے گیا. قسم اس منبر کے تقدس کی طلب کر ابو طالب کے شیر نے کہا خبردار اس سے آگے ایک لفظ نہ کہنا. محمد چلے گئے تو کیا ہوا؟ امانتیں بھی موجود ہیں، دینے والا امین بھی موجود ہے. یا علی یا علی. تھکے تو نہیں بیٹھے بھائی؟ اگر میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو آخر مومن تک مل کے مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات. متوجہ رہنا. اب میرے پاس ہیں امانتیں، میں امین ہوں، میں دوں گا. پھر باہر نکل گئے. بالکل میں اپنی بات کے قریب آ گیا. پھر باہر نکل گئے. اب جب باہر گئے تو اب کہا اب کیا کریں؟ وہ تو کہتا میں دوں گا. تو کسی نے کہا ابھی بھی ہمارے پاس گیند ہمارے کورٹ میں ہے، ابھی تک بھی بات ہمارے ہاتھ میں. کیا کام نے دی تھی محمد کو لینی ہے علی سے، اور جب ہم محمد کو امانتیں دے رہے تھے تو علی پاس تو نہ تھا. کہ مولا علی نو کیا پتا جو کتنی اہم جاگ دے بیٹھے ہو. اے نظریہ ہی عرب دے بدوان دا. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہمارا اور آپ کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، پھر جنت لینی تیرے لیے آسان ہو جائے گی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو میری بات؟ کدی تھی محمد کو لینی ہے علی سے، علی کو کیا پتا کیا کرے. پھر کا 100 دیے تو 200 مانگو، 200 دیے تو 400 مانگو، 400 دیے تو 800 مانگو.
دو نقصان ہوں گے، یا علی پوری کرے گا اور پوری نہیں کرے گا تو ہمارا پروپیگنڈا زندہ باد ہو جائے گا اور ہم کہیں گے کہ علی کا محمد امانت کے دعوے کرتا تھا اور ہماری امانتیں کھا گیا۔ دیکھو علی نے خالی دین مصطفیٰ کی حفاظت نہیں کی، علی نے کردار مصطفیٰ کی بھی حفاظت کی۔ اس لیے ہم شیعہ کہتے ہیں کہ علی نفس پیغمبر ہے، کردار مصطفیٰ کا محافظ ہے علی۔ جب اندر داخل ہوئے، جس دوستوں دنیا ذہنوں کے دریچے کھول کے سننا یہ جملہ، اندر جب داخل ہوئے تو کچھ بندے ابالے ہی ہونے، ایک ابالا آدمی دوڑ کے امانتوں کی طرف گیا، میرے مولا کی آوازیں ٹھہرو، پہلے بتاؤ تو سی ہے کتنی؟ 100 تھی تو 200 مانگی، 200 تھی تو 400 مانگی۔ علی کی آوازیں خبردار چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، میں اولی الامر ہوں، امانت کو حکم دوں گا، امانت خود بولے گی، اتنی ہوں وہ میرا مالک ہے۔ یا علی یا علی، پوری زندگی میں مجھے اتنا ڈھیلا نالا آج سننے کو ملا ہے، مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری، والوی نعرہ حیدری، والوی نعرہ حیدری۔ متوجہ رہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی، علی کو کیویں پتہ ہی جو کس دی کتنی امانت ہے؟ کافروں نے تو پیغمبر کو دی تھی، مولا علی کو تو دی نہیں تھی۔ اس علی کا یہ مولا علی کا یہ جملہ سننا اور اس جملے پہ غور کرو، فرمایا میں اولی الامر ہوں، میں اشارہ کروں گا، امانت بولے گی۔ لڑ موڑ کے شرفا مجھے ایمان سے بتانا، وہ جو امانتیں پیغمبر کو کافر دے کر گئے تھے، ان کے کان تھے؟ بولو تو صحیح، آنکھیں تھیں، ہاتھ تھے، پاؤں تھے، ناک تھی، زبان تھی؟ بولو نہیں، بے زبان تھی اور بے جان بھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے علی کو اتنا طاقتور بنایا ہے، اللہ نے، پھر سمجھو اس جملے کو، اللہ نے اپنے علی کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ بے جان سکوں کو اشارہ پڑے تو وہ بھی بول پڑتا ہے۔ اب بتا، پلے صراط پہ آگے علی کھڑا ہوگا، کیسے کہے گا نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور جنت کا ٹکٹ؟ کیسے کہے گا بہن کا حق بھی کھاتا رہا ہوں اور جنت کا ٹکٹ دے دے؟ کیسے کہے گا سود کا کاروبار بھی کرتا رہا ہوں اور جنت کا ٹکٹ؟ میرے خیال ہے ناراض ہو گئے موضوع میں، آگے علی ہے اور یہی تمہیں ہم غریب سمجھاتے ہیں، سر پہ امامہ رکھ کے تیرے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے محمد و آل محمد کا لباس پہنا ہے، اور دنیا جو ہمیں تہمت لگاتی ہے نا مال امام کھانے والے، الحمدللہ فخر ہے کہ میں نے 45 سال کی زندگی گزاری ہے مال امام کھا کے، امام کا مال کھایا ہے، شیطان کا نہیں کھایا ہے۔ اور اسی لیے الحمدللہ امام کے مال کی یہ طاقت ہے کہ دل کرتا ہے کہ آپ جیسے مومنوں کے سامنے حق کو آشکار کیا جائے تاکہ پتہ چل جائے روح زمین والوں کو کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ لہذا مومنین یاد رکھنا، ضرورت اس امر کی ہے کہ جس سے جنت کا ٹکٹ لینا ہے اس کے معیار کو سمجھا جائے، اور اس کا معیار ہے عدل الہی۔ بات جہاں سے میں نے سلسلہ توڑا تھا، کیوں علی کو قتل کیا گیا؟ کیا جرم تھا علی کا کہ محراب عبادت میں مارا گیا؟ تو مصر کے علماء نے، اہل سنت علماء نے عدالت صوت انسانیہ کے عنوان سے کتاب لکھی، جس کا عنوان قرار دیا گیا قتل علی بن ابی طالب فی محراب مسجد لشدت عدل